بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 15 اپریل ہے، سال 2022، جمعۃ المبارک کی شام۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے اپنے چینل پہ حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمیشہ کی طرح پہلا مین سیگمنٹ شام کے پروگرام کا آج کی کہانی، جو آج آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور پسند بھی کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی بہت بڑے ملک کا بادشاہ خود کو رب کہلواتا، خدا کہلواتا، لوگوں سے کہتا میری پوجا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میری پوجا پر میری عبادت کیا کرو۔ کئی خداؤں نے، کئی لوگوں نے، کئی بادشاہوں نے، فرعونوں کی مثال لے لیں، مصر میں کیا ہوتا رہا، نمرود شداد نے کیا کیا، فرعونوں نے کیا کیا، کہ ہر ایک سے یہ کہا کہ رب تو میں ہوں، خدا میں ہوں، نعوذ باللہ، میری عبادت کرو، مجھے سے ڈرو، میں ہی زندگی اور موت کا مالک ہوں، اور کوئی نہیں ہے، جس کو چاہوں اس کا سار اڑا دوں اور جس کو چاہوں اس کو زندگی بخش دوں۔ اسی طرح کا ایک بادشاہ تھا کہ بہت بڑے ملک کا وارث تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا سیاہ سفید کا مالک میں ہوں، جسے آپ لوگ خدا اور رب کہتے ہیں، لوگ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، سو میری عبادت کیا کرو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہوتا کیا ہے جی، کرتے کرتے ایک واقعہ، خاص واقعہ یہ ہوا کہ اس کے دربار میں جو اس نے شاہی جادوگر بھرتی کیا ہوا تھا، ایک ایسا کاریگر پورے ملک سے چن کے لایا گیا بندہ جو جادو میں ماہر تھا، وہ عمر سیدھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں یہ عرض کیا، بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ مجھے کوئی نوجوان لڑکا دیں جسے میں اپنا ہنر سکھا دوں، اب میں زندگی کے آخری حصے میں ہوں اور بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اب جنتر منتر یاد نہیں رہتے، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا نوجوان جو ذہین بھی ہو اور سیکھنا بھی چاہتا ہو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ سلامت نے مڑ کے چاروں طرف اپنے دیکھا، وزیروں نے کہا کہ جی فلاں وزیر کا جو بچہ ہے نا، 12-14 سال اس کی عمر ہے، وہ بڑا ذہین فتین ہے، بہت قابل لڑکا ہے، شائننگ ہے، ٹیلنٹڈ ہے، آپ اس کو منگوائیں اور اس کے حوالے کر دیں۔ وہ لڑکا جو تھا نا، وہ کسی درویش کے ہاں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، آدھے سے زیادہ قرآن حفظ کر چکا تھا، کہ اس کے باپ نے یہ کہا کہ تمہاری قسمت جاگ گئی ہے، بادشاہ نے تمہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا ہے، تمہیں اچھی خاصی تنخواہ بھی ملے گی، رتبہ ملے گا، اور تم وہاں جا کر عیش و عشرت میں زندگی گزارو گے۔ خیر، وہ بچہ خیر چل دیا اپنے باپ کے ساتھ، چلتے چلتے اپنے بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، جادوگر سے کہا کہ یہ بچہ سنبھالو، آج سے یہ تمہارے حوالے ہے، اسے اپنا سارا ہنر، اپنا فن سکھا دو۔ جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے بچے، تم شام کو میرے گھر آ جایا کرو۔ اب روزانہ بچہ شام کو جادوگر کے گھر جایا کرتا اور رستے میں گھر پڑتا تھا اس کے استاد کا، جو اس کو قرآن حفظ کروا رہا تھا، وہاں جا کر تبلیغ و نصیحت کی باتیں سنتا، کھڑا ہو کے اللہ کی وحدانیت کی، سونے آقا کی رسالت کی باتیں سنتا، اور آگے جا کر جادوگر کے گھر بھی ٹائم پہ پہنچا کرتا، وہاں پہ جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اب جادوگر نے یہ اسے کہا کہ تو رستے میں جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑا نہ ہوا کر، تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ جس رب کی تمہیں تعلیم و ترغیب دیتا ہے وہ تو رب ہے نہیں، بادشاہ رب ہے، خدا نخواستہ، استغفر اللہ۔ ایک دن ایک بہت خاص واقعہ ہوا کہ شہر، جہاں پہ وہ شہر تھا، راجدھانی تھی، کیپٹل سٹی تھا، بادشاہ کا محل اور دربار تھا، جہاں پہ وہاں سے دوسرے شہر جاتے ہوئے رستے میں جنگل پڑتا تھا۔
اس جنگل میں کسی خون خوار درندے نے ڈیرا لگا لیا اور کئی لوگوں کی زندگیاں کھا گیا، زندہ کھا جاتا لوگوں۔ ایک دن اس بچے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے، میں اب لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، خدا کون ہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ اس نے کیا کیا کہ سارے وزیروں، سفیروں، درباریوں کو ساتھ لیا اور کہا میرے ساتھ چلو جنگل میں۔ اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر کا ٹکڑا پکڑا لڑکے نے اور کہا یا اللہ، میں تجھی پہ ایمان لاتا ہوں اور تجھی کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر اس نے پھونک ماری اور اس نے کہا اگر میرا رب سچا ہے تو یہ پتھر میں اس جانور کی طرف پھینکوں گا، یہ جانور اگر موقع پہ مر گیا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ رب سچا ہے جس کی میں ترغیب دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تبلیغ سنتا ہوں۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس بچے نے پتھر کا ٹکڑا پکڑا، سارے وزیروں سفیروں کا جتھا، بہت بڑا رش تھا وہاں پہ، اس نے بسم اللہ پڑھا، پھونک ماری بٹے پہ اور جانور کو دے مارا، وہیں پہ پھڑک کے مر گیا۔ اب سارے لوگ جو وہاں پہ وزراء، مشیر، کبیر، سارے امیر وہاں پہ جمع تھے، سب کے سب بچے کے خدا پر یعنی وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ جب واپس دربار میں پہنچے اور بادشاہ کو یہ خبر ہوئی کہ معاملہ یہاں تک بگڑا ہوا ہے تو اسے بہت طیش آیا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو سکھاتا کون ہے، اس کو پڑھاتا کون ہے؟ وزیروں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا رب سچا ہے، ہم تو سب اس پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور توحید پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس بچے کا بیخ کنی کرنے والا ہے، اس میں بیج بونے والا شخص جو ہے اسے میرے دربار میں فوری حاضر کیا جائے۔ لوگوں نے پکڑا اس درویش کو اور گرفتار کر کے بادشاہ کی دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ اپنے اللہ کی عبادت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، قرآن حفظ کروانا، یہ سارے کام چھوڑ دو، میں تمہاری زندگی بخش سکتا ہوں، اور زندگی بڑی پیاری ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، چھوڑ دو یہ سب کچھ اور زندہ رہو، عیش کرو۔ درویش نے کہا نہیں بادشاہ سلامت نہیں، یہ تو زندگی ساری کی ساری دنیا عارضی ہے، مسافر خانہ ہے، ابدی زندگی جو ہے اس سے بعد شروع ہونے والی ہے، موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ میں قطعاً اپنے خدا پہ کوئی شک و شبہ نہیں رکھتا، اللہ رب العزت پر میرا پختہ ایمان ہے اور زندگی اور موت کا فیصلہ وہی کرتا ہے۔ اب یہ اس کی جرأت مندانہ اور دلیرانہ تقریر تھی جسے سن کر بادشاہ سلامت اتنا غصے میں، اتنا طیش میں آیا کہ اس نے اس کو قتل کروانے کا حکم صادر کر دیا۔ درباریوں نے، جلاد نے پکڑا اور اس کا سر اڑا دیا، قتل کر دیا۔ اب بچہ یہ سب کچھ دربار میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب بادشاہ سلامت مخاطب ہوئے اس بچے کی طرف، اس نے کہا اے تو بڑا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بول میری عبادت کرے گا کہ نہیں؟ اگر نہیں کرے گا تو تمہیں بھی اسی طرح سے تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ تو بچے نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ میرے سونے اللہ کے ہاتھ میں، مجھے اس بات پر، اس عقیدے پر رتی برابر شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ، اگر اور اسے بولو کہ میری ربوبیت مان لے، نعوذ باللہ، اور اگر نہ مانے تو اسے پہاڑ پر سے دھکا دے دینا، وہیں پہ اسے ختم کر دو، ہلاک کر دینا۔ وہ چلے گئے لے کے بچے کو پہاڑ کے اوپر، شہر کے قریبی بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اب اس بچے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی اور کہا میرے مولا اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے یا تو چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں تو مجھے اس مصیبت سے آپ بچا لینا، اور اگر آپ میری موت چاہتے ہو تو آمنا صدقتا آمن، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ جنبش میں آتا ہے، ہل جاتا ہے، وہ سارے کے سارے جو جلاد تھے وہ پہاڑ سے نیچے گرے اور بچہ وہیں محفوظ رہا۔
पहाड़ से निकल के नीचे दरबार में आ गया। कुछ ही दिनों के बाद वो अपने घर में बैठा हुआ था बच्चा, और दरबार का एक सीनियर वजीर उसके पास आया। उसने कहा, देखो मैं पैदाइशी अंधा हूं, अगर तुम मेरी बिनाई मुझे अपने रब से वापस दिला दो तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी जान बख्शी भी करवाऊंगा और तुम्हारे रब पर ईमान भी ले आऊंगा, कलमा पढ़ लूंगा, अकीदा तौहीद अपना लूंगा। बच्चा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, वजीर साहब पहली बात तो ये है कि बीमारी और शिफा, जिंदगी और मौत, हर चीज का कादरे मुतलिक खुदाए वहदहू ला शरीक ही है। बीमारी भी उसी की तरफ से होती है, माजूरी भी उसी की तरफ से होती है, और शिफा देने वाला भी सिर्फ और सिर्फ वो है। हाँ, मैं दुआ कर सकता हूँ, दुआ का वादा कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा कि मेरे रब का कलमा पढ़ लें, उस पर ईमान ले आए। वजीर ने क्या करता बेचारा, वो तो टेस्टिंग के लिए गया हुआ था, इम्तहान लेने के लिए। उसने बगैर देर किए, बगैर तवक्कुफ किए, फौरी तौर पर कलमा पढ़ लिया। अब बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वजीर साहब आप जाएं, जाकर अपने घर में सो जाएं, अल्लाह खैर करेगा। रात को बच्चे ने उठकर तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर झोली फैलाई और कहा, मेरे मौला यहाँ तक इसे मैं ले आया हूँ, अब आगे का मामला तू ही कर सकता है, तू ही जिस सारे खैर और शर का मालिक है, तू तमाम जहानों का खालिक व मालिक व कादिर है, तेरे करम दा नहीं कोई हद बनना, तू रहीम करीम रहमान साइया। रो कर दिल बिलाकर बच्चे ने कहा, मेरे मौला मेरे इम्तहान का वक्त है, मुझे नाकाम न करना, मुझे मायूस ना लौटाना, इस वजीर की बिनाई से वापस मिलनी चाहिए। वो दिन का वक्त हुआ, जब सुबह हुई तो वो वजीर ढूंढता हुआ, भागता दौड़ता गिरता पड़ता बच्चे के घर पे पहुंचा और बच्चे के हाथ चूमने लगा, उसका माथा चूमने लगा, और उसने कहा, मेरी बिनाई बहाल हो गई है। फौरी तौर पर वो दरबार में गया वजीर, और उसने जाके तमाम वज़ारा से, दरबारियों से कहा कि बादशाह सलामत अभी तक नहीं दरबार में आए, ये देखो मैं पैदाइशी अंधा था, मुझे नजर आने लग गया है, असल में उस बच्चे का रब ही सबसे अच्छा और बुजुर्गों बरतर है, कादरे मुतलिक है, आप सब भी उस पर ईमान ले आओ। सारे दरबार वालों ने कलमा पढ़ लिया। अब बादशाह सलामत को जब ये खबर मिली तो उसको जाहिर है उसकी तो हाथों के तोते उड़ गए। फौरी तौर पर वक्त से पहले दरबार में आया और उसने कहा, देखो ये अब पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ गया है, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कभी किसी ने ना किया हो। उसने अपने मुलाजमीन से कहा, शहर के बाहर एक खंदक खोदो, उसमें लकड़ियां भरकर आग जला दो, बहुत बड़ा अलाव बनाओ जिसे ये लोग जहन्नुम कहते हैं, और जो बंदा मुझे खुदा ना माने, अस्तगफिरुल्लाह, उसको उसमें फेंक दो, आग में जिंदा जला दो। अच्छा, ये काम शुरू हुआ जी। खंदक खोद कर, उसके शाही फरमान था, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अब ईमान वाले वहां पे आते रहे और शहादत का दर्जा पाते रहे। जब 2 4 6 दिन गुजरे, बादशाह ने देखा आधे से ज्यादा मेरा महल भी खाली हो गया है, और जिस शहर में बैठा हुआ कैपिटल सिटी है, राजधानी है, ये 90% लोग मर चुके हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं, मैंने हुकूमत किस पे करनी है। उसने अपने मुलाजमीन को मना किया और उसने फौरी तौर पर बच्चे को तलब किया दरबार में और कहा, बच्चे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम फसाद की जड़ हो, मैं तुम्हें जिंदगी से महरूम करने का इरादा कर चुका हूँ। तो बच्चे ने फिर वही कहा मुस्कुरा के, उसने कहा, बादशाह सलामत, उसी वाहदे कादरे मुतलक के हाथ में मेरी जान है जिसकी कब्जे में आपकी जान है।
ہم دونوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، اور وہ آپ کا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ میں اسے مانتا، فرق صرف اتنا ہے کہ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، آپ ایمان نہیں لائے۔ اب اس نے سوچا کہ میں بچے کو قتل کرواتا ہوں، کسی جلاد سے کہا اس کی گردن اڑا دو، جلاد نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی نہیں، میں تو مسلمان ہو چکا، میں تو ایمان لا چکا۔ اس بچے نے کہا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہے، میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ میری کمان ہے، اس میں تیر چڑھاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ تیر میری طرف چلا دو، یہ تیر جیسے ہی مجھے لگے گا میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ سلامت نے فوری غصے میں آ کر پہلے کلمہ پڑھا اور پھر بسم اللہ پڑھ کے وہ تیر چلایا بچے کی طرف، تیر جا کے بچے کو لگا اور بچہ موقع پر ہی شہادت کا درجہ پا گیا۔ اب بادشاہ سلامت زبانی طور پر ہی نہیں، عملی طور پر اور دلی طور پر بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ کوئی ایسی ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب اس کا صرف زبان ہی نہیں پھری، اس کا دل بھی پھر گیا۔ اللہ نے اسے روشنی اور ہدایت کی راہ دکھا دی، اور یوں اس بچے نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر جام شہادت نوش کر کے ایک مثال قائم کر دی کہ کسی بھی جابر کے سامنے، کسی بھی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے سے کبھی نہ گھبراؤ۔ آپ زندہ اس وقت تک ہیں جب تک وہ قادر مطلق چاہے گا۔ اگر وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زندگی نہیں دے سکتی، اور اگر وہ آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو مار نہیں سکتی، قتل نہیں کر سکتی۔ یہ تھا وہ سبق، لیسن جو اس سٹوری سے، بچے کی کہانی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ کلمہ حق کہنے سے کبھی پیچھے مت ہٹیں۔ ظالم کو اس کے سامنے سچی اور کھری بات کہیں، سامنا کریں اس کا، بھاگیں نہیں، اور ایمان رکھیں اللہ پہ اتنا پختہ کہ اللہ سونا، وہ خالق کائنات یقیناً آپ کی مدد کو آئے گا۔ اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں، لیکن صرف یقین نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس قادر مطلق پر بھروسہ کریں، دین اور دنیا میں سب کے بیڑے پار ہو جانے والے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی مختصر سی جو میں نے آپ کو سنائی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اگر اچھی لگے تو کمنٹس میں کچھ لکھ دیا کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی شکریہ۔ آج کے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ، آج کا سوال بتانے سے پہلے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے پروگرام میں نے سوال کون سا پوچھا، اس کا جواب بھی تو بتانا ہے نا۔ آپ بتائیں میں نے کیا سوال پوچھا؟ یار کوئی سوال نہیں پوچھا تھا میں نے پچھلے پروگرام میں، یاد نہیں رہا۔ آپ بھی تو یاد نہیں کرواتے۔ پچھلے پروگرام میں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ چلیے آج نوٹ کر لیں، پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کہاں پہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان میں، ملک عزیز میں سب سے بڑا جنگل کون سے شہر میں ہے، کون سے ضلع میں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اور آج کے پروگرام کا تیسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر جو میں چن کے لایا ہوں وہ بڑا مزے کا ہے، آپ سنیں گے اچھا لگے گا، مزہ آئے گا۔ آج کا شعر یہ رہا جی۔ میں آئینے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں رات دن، میں آئینے میں
ڈھونڈتا رہتا ہوں رات دن، کچھ تو پتا چلے کہ جوانی کا کیا بنا۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کرے۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ گڈ نائٹ، شب بخیر، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔